बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। लबनान में हिजबुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह का कहना है कि बहर अहमर में अमरीकी इक़दामात ने तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त को ख़तरे में डाल दिया। हसन नसरुल्लाह ने अपने ख़ताब में कहा कि यमनी बहर अहमर में गज़ा की हमायत रोक देंगे, ये अमरीका की गलत फहमी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहर अहमर में इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे। हसन नसरुल्लाह का मज़ीद कहना था कि जहाज़ों पर हमले इसराइली जारहियत के जवाब में यमन का कम तरीन रद्द अमल है। हिजबुल्लाह रहनुमा ने कहा कि अमरीकी इक़दामात के बाद बहर अहमर मैदान जंग बन गया। इन बेवकूफ़ों ने बहर अहमर में आलमी जहाज़ों के 95% तहफ़्फ़ुज़ को भी तबाह कर दिया। अमेरिका इसराइल की हमायत से बाज आ जाए तो इसके जहाज़ों पर हमले नहीं किए जाएंगे, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान ने खबरदार करते हुए कहा है कि अमेरिका गज़ा में इसराइल के जराइम की हमायत जारी रखते हुए किसी से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा नहीं कर सकता। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने जनेवा में होने वाली इंसानी हुकूक के अलामिये की 75वीं सालगिरह की याद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में मुतालबा किया कि आलमी क़ुव्वतें ग़ज़ा जंग का सफारती हल निकालें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने अमेरिका को मशवरा दिया कि इसराइल के ज़वाल पज़ीर वज़ीर आज़म के जंगी जराइम की हमायत करके अपनी सलामती और कौमी मफादात को नुकसान ना पहुँचाएँ। गज़ा में नाकामी काबीना इजलास में इसराइली वज़ीर आज़म अपने ही वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। गज़ा जंग में अहदाफ हासिल न कर पाने पर इसराइली काबीना टूट फूट का शिकार हो गई और वज़ीर दिफा इजलास में अपने ही वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर शदीद बरहम हो गए। अल अरेबिया न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा पर इसराइली हमले के 100 दिन मुकम्मल होने पर फ़ौज की कारकर्दगी के हवाले से होने वाले काबीना इजलास के दौरान वज़ीर दिफा ने अपने ही वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार ठहरा दिया। इजलास में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा के दरमियान सख्त तलख कलामी भी देखने को मिली। दोनों के दरमियान गर्मा गर्मी और सीनियर वज़रा ने मुदाखलत की और मामला ठंडा करवाया। इराक की तहरीक इस्लामी इस्तकामत ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी जारहियत के जवाब में इराक और शाम में 3 अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया। इराक की तहरीक इस्लामी इस्तकामत ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी जारहियत के जवाब में शाम में खराब, अलजेर और कोनेको और इराक में अरबेल एयरपोर्ट के करीब वाक़या अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर रॉकेटों और ड्रोन हमलों से हमला कर दिया। जंग गज़ा शुरू होने के बाद से सुहूनी हुकूमत की जानिब से गज़ा में बुनियादी तनसीबात, रहायशी इलाकों और हस्पतालों, नीज़ तिब्बी मराकज़ और स्कूलों को वहशियाना जारहियत का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि फ़लस्तीन की तहरीक इस्तकामत में शामिल मुख्तलिफ फ़लस्तीनी गुरोहों की जानिब से ज़हूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, जो गज़ा के अवाम के दिफा और हमायत में गासिब ज़हूनी हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार है। इसराइल ने हमास के शहीद रहनुमा सालेह अल अरोरी की बहनों को हिरासत में ले लिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे में छापा मार कार्रवाई की। इसराइली फ़ौज ने हमास के शहीद रहनुमा सालेह अल अरोरी की 2 बहनों को हिरासत में ले लिया। शहीद सालेह अल अरोरी के बहनोई ने बताया कि इसराइली हुकाम ने रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद करके फैमिली की 2 ख़वातीन समेत दीगर अफराद को हिरासत में ले लिया। यूक्रेन का अपने शहरियों से घरों में ड्रोन तैयार करने का मुतालबा। अमरीकी फ़ौजी इमदाद ख़त्म होने के बाद यूक्रेन ने अपने शहरियों से घरों में ड्रोन तैयार करने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की जानिब से यूक्रेन की फ़ौजी इमदाद ख़त्म होने के बाद रूस से नबर्द आज़मा यूक्रेन ने अपनी फ़ौजी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आवाम से घरों में ड्रोन तैयार करने का मुतालबा कर दिया।
قطر کی کمپنی نے سیکیورٹی ہدایات ملنے تک بحیرہ احمر سے شپنگ روک دی۔ مایا قدرتی گیس کی دنیا کی دوسری سب سے بڑی برآمد کنندہ کمپنی قطر انرجی نے سیکیورٹی ہدایات ملنے تک بحیرہ احمر سے شپنگ روک دی۔ خبرساز ایجنسی کا ذرائع کے حوالے سے کہنا ہے کہ اگر بحیرہ احمر سے گزرنا غیر محفوظ رہتا ہے تو قطر انرجی کے کارگو جہاز کیپ آف گڈ ہوپ کے ذریعے سفر کریں گے۔ مصنوعی ذہانت کا بڑھتا استعمال 40% ملازمتوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، آئی ایم ایف نے خبردار کر دیا۔ آئی ایم ایف کی اس سربراہ کا بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ اے آئی ٹیکنالوجی ابھرتی ہوئی منڈیوں پر 40% اور کم آمدنی والے ممالک کو 60% تک متاثر کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجموعی طور پر تقریباً 40% عالمی ملازمتیں مصنوعی ذہانت سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ آئی ایم ایف کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ مالیاتی ادارہ ان خدشات کو دور کرنے کے لیے پالیسی پر غور کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کا سینیٹ کی قرارداد پر انتخابات ملتوی کرانے سے انکار۔ الیکشن کمیشن نے سینیٹ کی قرارداد کی روشنی میں عام انتخابات ملتوی کرانے سے انکار کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو شیڈول انتخابات ملتوی کرانے سے متعلق سینیٹ کی منظور کردہ قرارداد سینیٹ سیکریٹریٹ کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ آپ کی قرارداد کا جائزہ لیا۔ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کی مشاورت سے 8 فروری کو پولنگ کی تاریخ کا اعلان کیا۔ امن و امان کے لیے نگراں حکومتوں کو ہدایات جاری کی گئیں۔ جاپان نے خلا میں جاسوسی سیٹلائٹ لانچ کر دیا۔ جاپان نے شمالی کوریا اور قدرتی آفات کی نگرانی کے لیے خلا میں اپنا جاسوسی سیٹلائٹ روانہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپان کا پہلا سیٹلائٹ انٹیلیجنس ٹیکنالوجی سے لیس ہے جسے راکٹ کے ساتھ لانچ کیا گیا ہے، جس کا مقصد شمالی کوریا سے متعلق خطرات اور قدرتی آفات کی نگرانی کرنا ہے۔ چین نے کرونا کی نئی قسم سے متعلق انتباہ جاری کر دیا۔ چین میں حکام اور ماہرین نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کو غیر معمولی اختیار برتنا پڑے گی کیونکہ کرونا وائرس کی وبا اب ایک بار پھر بہت پیمانے پر سر اٹھا سکتی ہے۔ چین کے اخبار گلوبل ٹائمز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صحت عامہ کے حکام نے ماہ رواں کے اواخر میں چین کے متعدد علاقوں میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ کے پھیلاؤ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر نے نیتن یاہو کو کھری کھری سنا دی۔ صہیونی جنگی کابینہ کے رکن نے نیتن یاہو کو کھری کھری سناتے ہوئے کہا کہ بس اب خود سے جھوٹ بولنا بند کرنا ہوگا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق کابینہ اجلاس میں اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے کہ وقت بہت تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیلی یرغمالیوں کی زندگیوں کو خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بس ہو گیا، اب ہمیں خود سے جھوٹ بولنا بند کرنا ہوگا۔ یرغمالیوں کو چھڑوانے کے لیے ہمیں اپنی حکمت عملی تبدیل کرنا ہوگی۔ سولر پینل کی جگہ سولر پینٹ کی نئی ٹیکنالوجی متعارف۔ سولر پینٹ ٹیکنالوجی سستی توانائی کے حصول کا اچھا ذریعہ ثابت ہو رہی ہے۔ سولر پینلز کے مقابلے میں سولر پینٹ کے ذریعے زیادہ آسانی سے اور کم خرچ میں توانائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجیز کے ذریعے تیار کیے جانے والے سولر پینٹ میں روشنی کے حوالے سے حساس اربوں ذرات شامل ہوتے ہیں۔ سولر پینٹ والی دیوار سولر پینل کا کردار ادا کرتی ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ماہرین کا کہنا تھا کہ سولر پینلز اگرچہ بہت کارآمد ہیں اور ان کی مدد سے سستی توانائی آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے، تاہم وہ خاص بڑی ابتدائی سرمایہ کاری مانگتے ہیں۔ ڈالر کی قیمت مزید گر گئی، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی برقرار۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز ہوا۔ پیر کو کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 36 پیسے کی کمی ہو گئی، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے کا ہو گیا۔ موٹر سائیکلز اور 3 وہیکلز کی فروخت میں سالانہ بنیادوں پر 14% کی کمی۔ ملک میں موٹر سائیکلز اور 3 وہیکلز کی
فروخت میں جاری مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں سالانہ بنیادوں پر 14% کی کمی ہو گئی۔ آل پاکستان آٹو مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی سے دسمبر تک کی مدت میں ملک میں 51,821 یونٹس موٹر سائیکلز اور 3 وہیکلز کی فروخت ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 14% کم ہے۔ پی ٹی آئی سے بلہ نہیں، عوام سے حق رائے دہی چھینا گیا، لطیف کھوسا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسا نے کہا کہ بدقسمتی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لطیف کھوسا نے کہا کہ 230 ممبرز کو ہمارے سے چھین لیا گیا ہے۔ رات کو فیصلہ کیا گیا اور ہم سے بلے کا نشان بھی واپس لے لیا گیا۔ بلہ چھیننے کے بعد پی ٹی آئی امیدواروں کو جگ، بوتل اور کسی کو تو چین کا انتخابی نشان مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بکھیر کر رکھ دیا گیا، جس سے ہمارے امیدوار کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمیں پارلیمنٹ سے بھی باہر کر دیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔